کہتے ہو کہ نماز پڑھو خود نہیں پڑھتے، لوگوں کو کہتے ہو سچ بولو خود نہیں بولتے، لوگوں کو کہتے ہو کہ چغلیاں نہ کرو اور خود وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو کہ سود سے بچو، خود انسان سودی کام کرتا رہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ له، جو امانت دار نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد له، جو وعدے کا پابند نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ وہ دیندار کیسا ہے؟ جو وعدے کا ہی پابند نہیں ہے۔ جاننے والے ہوں گے، جان پہچان والے، وہ قریب آ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ جناب آپ کو دنیا میں بڑی واضح نصیحت کرتے تھے، بڑے لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتے تھے، گناہوں پہ بڑی تکیر کرتے تھے، کہتے تھے یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو آپ تو بڑے نیک آدمی تھے، یہ تمہارے ساتھ کیا بنا ہے؟ وہ کہے گا کہ ہاں میں نیکی کی دعوت ضرور دیتا تھا لیکن خود نیکی کا عمل پیرا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو باب ہے پہلے ہم نے اسے پڑھا کہ جو لوگ نیکی کا حکم نہیں دیتے یا لوگوں کو گناہوں سے منع نہیں کرتے، ان کی سزا جو ہے وہ شریعت اسلامیہ کے اندر کیا ہے اور اس کی ضرورت و اہمیت کتنی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب انسان لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے تو اس کو خود بھی نیکی پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اگر لوگوں کو گناہ سے روکتا ہے تو خود بھی ان گناہوں سے رکنے والا اس کو ہونا چاہیے۔ تو اس کا باب ہے باب تغلیظ عقوبت من امر بمعروف او نہى عن منکر وخالف قوله وفعله، کہ وہ بندہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے لیکن اس کا اپنا قول اس کے فعل سے خالف قوله فعله، اس کا اپنا قول جو ہے وہ اس کے فعل سے اپوزٹ ہوتا ہے، مخالف ہوتا ہے، تو اس شخص کی جو ہے وہ کیا سزا ہوگی۔ تو یہ امام صاحب نے جو ہے وہ یہاں پہ باب باندھا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو وہ اپنے جو ہے طریقے کے مطابق وہ آیات نقل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت سورۃ البقرہ کی ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب جبکہ تم کتاب کو بھی پڑھتے ہو، افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یہ اصل میں سوالیہ انداز ہے، یعنی بنی اسرائیل کو خاص طور پہ جو ہے وہ اس میں مخاطب کیا گیا ہے، لیکن یہ حکم سب کے لیے ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے باوجود پھر تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود نیکی کا کام نہیں کرتے۔ افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تو یہ ڈانٹنے کا ایک انداز ہے کہ تمہیں عقل و شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس چیز کو اچھا سمجھتا ہے، خیر سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے، تو وہ بندہ تو پھر بے وقوف ہی ہوا نا جو لوگوں کو بتائے کہ یہ اچھا کام ہے کر لو، فائدے والے کام لوگوں کو بتائے اور خود فائدہ حاصل نہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو گناہ سے روکتا ہے تو وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ گناہ سے رکنا جو ہے وہ فائدے کی بات ہے، یہ نفع والی بات ہے۔ اب وہ لوگوں کو تو نفع پہنچا رہا ہے اور خود نقصان اٹھا رہا ہے، تو اس لیے وہ عقل مند تو نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تعقلون، تو تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ اگلی آیت جو ہے وہ سورۃ الصف کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ کبر مقتا، یہ بڑی ناراضگی والی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ان تقولوا، یہ کہ تم وہ بات کہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جو چیز تم خود نہیں کرتے اس کا لوگوں کو حکم کیوں دیتے ہو؟ لوگوں کو کہتے ہو کہ نماز پڑھو خود نہیں پڑھتے، لوگوں کو کہتے ہو سچ بولو خود نہیں بولتے، لوگوں کو کہتے ہو کہ چغلیاں نہ کرو اور خود وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو کہ سود سے بچو، خود انسان سودی کام کرتا رہے۔ لم تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ اور فرمایا یہ اللہ کو بہت زیادہ ناراض کرنے والی بات ہے کہ تم وہ باتیں کہو جن پہ خود تم عمل پیرا نہیں ہوتے۔
تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوشش کم از کم ضرور ہونی چاہیے، جس چیز کی لوگوں کو ترغیب دلاتا ہے خود بھی اس کے لیے کوشش کرے، جس چیز سے لوگوں کو روکتا ہے خود بھی اس سے جو ہے وہ بچنے والا۔ اگلی جو بات ہے سورہ ہود میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، میں اس چیز میں تمہاری مخالفت نہیں کرنا چاہتا جس چیز سے میں تمہیں خود منع کرتا ہوں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں منع کر دوں کسی چیز سے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا اور خود جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جس چیز کی دعوت دینے والا ہو خود بھی اس پہ عمل پیرا ہو، اور اگر کوئی بندہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے کے خود اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتا تو وہ انبیاء کے طریقے پر نہیں۔ پھر اس میں وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ اسامہ بن زید جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے، اور وہ جو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب سفارش کروانی تھی تو لوگوں نے سوچا کہ اسامہ بن زید کے ذریعے سفارش کروانی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول آپ فرما رہے تھے یؤتی بالرجل یوم القیامۃ فیلقی فی النار، قیامت والے دن ایک آدمی لایا جائے گا، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یلقا کے لفظ آئے ہیں، ایک ہے آرام سے کسی کو داخل کر دینا، ایک ہے پھینک دینا، جیسے انسان پتھر اٹھا کے پھینک دیتا ہے، اس طرح اس کو سختی کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فتندلق اقطاب بطنہ، اس کی پیٹ کی انتڑیاں جو ہیں، آنتیں جو ہیں اس کی، وہ باہر نکل آئیں گی جہنم کے عذاب میں۔ فیدور بها کما یدور الحمار فی الرحا، وہ ان انتڑیوں کو لے کے جہنم میں آگ میں اس طرح گھوم رہا ہوگا اس تکلیف کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے، جس طرح کہ گدھا جو ہے وہ چکی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اب چکی کا آپ کو پتہ ہے کہ آٹا وغیرہ پیسنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، اس کو چلانے کے لیے جو ہے وہ گدھے کا استعمال یا کسی اور جانور کا استعمال بھی جو ہے وہ کر لیا جاتا تھا۔ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، جہنم والے اس کے قریب قریب جمع ہو جائیں گے۔ فَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے یا فلان، اے فلاں شخص، ما لَكَ، تجھے کیا ہوا ہے؟ أَلَمْ تَكُ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، کیا تو لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، تو برائی سے روکتا نہیں تھا؟ فیقول، وہ کہے گا بلا، ہاں ایسا ہی ہے، کنت آمر بالمعروف، میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا، ولا آتی ہی، لیکن خود نہیں کرتا تھا، وانہا عن المنکر، میں گناہوں سے لوگوں کو روکتا تھا، وآتی ہی، خود وہی گناہ کرتا تھا۔ یعنی ایک بندہ یہ اس کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہوگا، اب اس کے جو جاننے والے ہوں گے، جان پہچان والے، وہ قریب آ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ جناب آپ تو دنیا میں بڑی واضح نصیحت کرتے تھے، بڑے لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتے تھے، گناہوں پہ بڑی تکیر کرتے تھے، کہتے تھے یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو آپ تو بڑے نیک آدمی تھے، یہ تمہارے ساتھ کیا بنا ہے؟ وہ کہے گا کہ ہاں میں نیکی کی دعوت ضرور دیتا تھا لیکن خود نیکی پہ عمل پیرا نہیں ہوتا، میں گناہوں سے روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ تو اس میں جو ہے وہ بہت اہم سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکی کی دعوت دینے والے لوگ۔ یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے خاص طور پہ وہ لوگ جو دعوت و تبلیغ کے ساتھ منسلک ہیں، ویسے تو ہر بندہ ہی کسی نہ کسی سطح پہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، لیکن جو لوگ دین کا کام زیادہ کرنے والے ہیں ان کو زیادہ جو ہے وہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خود اس پہ عمل پیرا ہونے والے بن جائے۔ اس میں والدین کے لیے بھی ہے، والدین بھی بعض دفعہ ہوتا ہے نا، بچوں کو سمجھاتے ہیں بیٹا جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولنے سے یہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، والدین کی بات مانا کرو، کہتے ہیں نا، لیکن خود اپنے والدین کی بات پتہ نہیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، خود ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول لیتے ہیں۔ تو والدین جو اولاد کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اساتذہ جو لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، نیکی کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر دعوت کا کام کرنے والے علماء، خطباء، درس دینے والے واعظین، ان کے لیے جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ میں بہت بڑا سبق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ ان کی دعوت کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین پہ عمل پیرا ہو جائیں، وہ تو نیکی اور نجات کی طرف چلے جائیں، اور یہ اپنے اس برے عمل کی وجہ سے، اس اپنی دعوت پہ عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ بہت بڑے خطیب تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بیک وقت ہزاروں لوگ ان کا فتویٰ سننے کے لیے آتے، بہت کمال کے باعث۔ تو وہ اکثر لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ یار اگر تم جنت میں چلے گئے نا اور مجھے جنت میں نہ پاؤ تو اللہ سے سفارش ضرور میری کرنا کہ یا اللہ وہ بندہ تیرا دین بیان کرتا تھا، اگر وہ کسی وجہ سے جہنم میں آ گیا تو اس کو جو ہے وہ جہنم سے نکال دے۔ تو انسان کو بہت زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ اگلا جو باب ہے باب الامر باداء الامانہ، امانت ادا کرنے کے بارے میں۔ ان اللہ یامرکم، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تمہیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں امانت والوں کو واپس کر دیا کرو، ان کے حوالے کر دیا کرو۔ ان عرضنا الامانۃ، ہم نے امانت کو پیش کیا، علی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں کے سامنے، فابینا، انہوں نے انکار کر دیا، ان یحملنها، کہ اس امانت کو اٹھائیں۔ یہاں پہ امانت سے مراد ذمہ داری ہے، شریعت پہ عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری۔ واشفقن منها، وہ اس سے ڈر گئے۔ وحملها الانسان، انسان نے اس بوجھ کو، ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ بہت بڑا ظالم اور بہت زیادہ نادان ہے اور جہالت کے اندر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، پہاڑ، یہ بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، ان کو یہ اختیار دیا، ان کے سامنے یہ چیز رکھی کہ یہ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری اگر ڈال دی جائے، ظاہر بات ہے جس پہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے پھر نعمتیں بھی تو اس کو ملتی ہیں نا۔ اب انسان اور جنات کو یہ ذمہ داری، عبادت والا کام ان کے ذمہ لگایا گیا ہے، ان کو مکلف بنایا گیا ہے، تو جو ان میں سے ذمہ داری کو پورا کریں گے ان کے لیے نعمتیں بھی بے شمار ہیں، ان کی فضیلت بھی بہت ہے، اور جو ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے ان کے لیے سزا بھی بڑی سخت ہے۔ لیکن سب نے انکار کر دیا، آسمان، زمین، پہاڑ، اتنی بڑی بڑی سخت مخلوقات۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، بے جان چیزیں ہیں، تو وہ ان کو ذمہ داری کیسے پیش کی گئی؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی تک ہمارے علم کے مطابق بے جان ہیں، لیکن ان کے اندر بھی کسی نہ کسی وقت ایسا ممکن ہے کہ خود ہماری سائنس جو ہے وہ ہمیں بتا دے کہ نہیں، ان میں بھی کسی نہ کسی نوعیت کی جو ہے وہ جان اور زندگی کے آثار موجود ہیں، یا اللہ تعالیٰ کسی وقت اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی یہ توفیق دے دیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے مکہ میں سلام کیا کرتا ہے۔ اسی طرح وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام ایک جو ہے نا سہارا لے کے نا ایک لکڑی کے اوپر درخت کا تنا سا تھا تو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے، تو جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو پیغمبر علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس درخت کے تنے کی رونے کی آواز سنی، وہ رونا شروع ہو گیا پیغمبر علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے۔ پیغمبر علیہ السلام پہلے مجھ پہ ٹیک لگایا کرتے تھے تو اب آپ ممبر پہ تشریف لے گئے۔ تو اس طرح کی بے شمار واقعات موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہمیں بظاہر بے جان نظر آتی ہیں ان میں بھی ایک حیثیت اور نوع ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق کا تذکرہ بھی کیا کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں۔ تو بہرحال بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو امانت ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی امانت، یہ ان پہ پیش کی گئی، سب نے انکار کر دیا، انسان نے اس بوجھ کو تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا۔ اور یہ جو کہا گیا کہ بے شک وہ بہت بڑا ظالم اور سخت نادان ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس امانت کو پورا نہیں کر پا رہے، اور بعض نے کہا کہ جنرلی انسان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان بحیثیت انسان جو ہے نا وہ ظلم کرنے والا اور نادانی کے اندر جو ہے وہ چلنے والا ہے۔ اب امانت جو ہوتی ہے نا یہ مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو امانت ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں سپرد کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل پیرا ہونا، دین اور شریعت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے۔ ایک امانت وہ ہوتی ہے جو لوگ ہمیں سونپتے ہیں، وہ بھی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بندہ پیسے دے دیتا ہے، یار یہ تم نہ پکڑ لو، یہ میری امانت ہے، یہ گھڑی ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ بطور امانت رکھ لو تو میں آپ سے بعد میں لے لوں گا، یہ بھی ایک امانت ہے۔
ایک وہ ہوتا ہے کہ ملکیت کو اب آپ کے پاس رکھتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، لیکن آپ کو اختیار دیتا ہے کہ یار آپ اس سے فائدہ حاصل کر لیں. مثال کے طور پہ گاڑی دے دیتا ہے کہ یار یہ تم استعمال کر لو، ضرورت ہے تمہیں. اپنی بائک دے دی، یا دیہاتوں میں ہوتا تھا کہ اپنے جانور دے دیتے ہیں کہ چلو اس کا دودھ استعمال کر لو، تمہارے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں تم اس کو استعمال کر لو. سواری دے دی، کھیتوں سے چارہ وغیرہ لانے کے لیے اپنی سواریاں ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک امانت کی شکل ہوتی ہے. اسی طرح ایک امانت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ دونوں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے آپ کرائے پہ کوئی چیز لے لیتے ہیں، مکان کسی کا لے لیا کرائے پہ، رینٹ پہ لے لیا، گاڑی رینٹ پہ لے گئے، بائک رینٹ پہ لے لی، یا کوئی اور چیز. تو یہ جو رینٹ کی چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی ہمارے پاس امانت ہوتی ہیں. تو ان سب کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح بعض دفعہ کوئی بندہ آپ سے مشورہ لیتا ہے، وہ مشورہ بھی امانت ہوتا ہے کہ آپ ایک تو اس کے مشورے کو ڈسکلوز نہ کریں، لوگوں کو نہ بتائیں. دوسری بات خاص طور پہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو صحیح مشورہ دیں. یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا. کوئی آپ سے مشورہ لے لیتا ہے اپنے بزنس کے بارے میں، اب انسان کہتا ہے یار یہ اگر اس کو صحیح مشورہ دیا، یہ اس کا بھی بزنس چل پڑے گا، یہ تو میرے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، میرے کسٹمر اس کے پاس جانا شروع ہو جائیں گے. تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو صحیح دیانتداری کے ساتھ مشورہ دیں. تو اپنے لالچ میں یا کسی کا نقصان کرنے کے لیے جان بوجھ کے غلط مشورہ دے دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہوتی ہے. اسی طرح بعض دفعہ کوئی راز کی بات آپ کو بتاتا ہے، چاہے وہ آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی اس کو آگے نہ بتانا، یا آپ کو اس کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی نہ بڑی راز کی بات، خفیہ بات مجھے بتانا چاہ رہا ہے. تو ایسی صورت میں بھی اس راز کی حفاظت کرنا جو ہے یہ بھی امانت کے اندر شامل ہے. اور امانت کی ایک بڑی قسم جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں. جیسے حکمران ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے رعایا کا خیال کرنا ہے. اسی طرح کچھ نچلے لیول پہ افسران ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، علاقے کے جو سربراہان ہوتے ہیں، کسی مسجد کی انتظامیہ ہے، کسی مدرسے کی انتظامیہ ہے، کسی دینی کام کو کرنے والے لوگ ہیں، کسی رفائی پروجیکٹ کو چلانے والے لوگ ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ امین ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کام میں خیانت نہیں کرنی، بلکہ اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. واذا اؤتمن خان، جب اس کو کوئی امانت دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. مشورہ مانگا گیا تو غلط مشورہ دے دیا، بات اس کو راز کی بتائی گئی، لوگوں کو جا کے بتا دی، اس کو ذمہ دار بنا دیا گیا، اس نے اقربا پروری شروع کر دی، اس نے اپنے ذاتی فائدے حاصل کرنے شروع کر دیے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اپنے عہدے کو استعمال کرنا شروع کر دیا، کرپشن کرنا شروع کر دی، یا اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ صحیح طریقے سے سر انجام نہ دی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ امانت کے اندر خیانت ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس. تو 3 نشانیاں بتائیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا. فرمایا یہ منافقوں کی نشانیوں میں سے. تو ہمیں مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی کی تائید میں ایک روایت وہ بھی ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت له، جو ایمانت دار نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. ولا دین لمن لا عہد له، جو وعدے کا پابند نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے. وہ دیندار کیسا ہے جو وعدے کا ہی پابند نہیں ہے. تو ان چیزوں کی نا بڑی اہمیت ہے. انسان سچ بولنے والا ہو، انسان جو ہے وہ وعدہ خلافی نہ کرے، امانت کے اندر خیانت نہ کرے. تو یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر، وہ اپنے باپ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے کہ جب جنگ جمل ہوئی نا تو مجھے انہوں نے بلایا. کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں، تو تم نے ایسا کرنا ہے کہ میرے نا قرض ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور فلاں جگہ پہ میری جائیداد ہے، آپ نے اس کو بیچ کے میرا قرض ادا کرنا ہے. اب وہ قرض جو ہے اس کے بعد پھر جو بچ جائے گا اس میں سے تیسرے حصے کی وصیت کی، باقی کہا کہ میرے برا میں تقسیم کر دیں. اب وہ ان پہ جو قرض تھا نا وہ لاکھوں میں تھا، کئی لاکھ روپے. اور وہ تھا کیسے قرض؟ یہ نہیں کہ وہ لوگوں سے ایسے قرض دیا کرتے تھے. قرض یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس کوئی امانت رکھوانے کے لیے آتا نا تو اس کو کہتے کہ بات یہ ہے کہ امانت اگر ضائع ہو جائے تو اس کا تو کوئی تاوان نہیں ہوتا نا.
کوئی آپ کے پاس امانت رکھ گیا ہے، جان بوجھ کے اگر آپ نہ کریں تو اگر ویسے ضائع ہو گئی خراب ہو گئی تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ یہ میں بطور امانت نہیں بطور قرض تم سے رکھ لیتا ہوں پیسے، تاکہ اگر تمہارا نقصان ہو جائے تو کم از کم تم مجھ سے لے تو سکو۔ تو اس طرح کر کر کے نا بے شمار قرض ان پہ چڑھا ہوا تھا، لیکن اس کا اللہ نے ان کو رزلٹ کیا دیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو زمین تھی وہ انہوں نے 1.5 لاکھ کے قریب خریدی تھی، وہ 6-7 لاکھ کی بک گئی۔ یعنی اس طرح اللہ نے ان کے مال میں اتنی برکت کر دی، کہتے ہیں کہ وہ سارا قرض میں نے ادا کر دیا، اور کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے پیسے لینے تھے، تو مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ میں قرض معاف کر دیتا ہوں۔ تو فرمانے لگے نہیں نہیں مجھے معاف کی ضرورت نہیں۔ چلو کہتے ہیں پھر ایسا کرو، کم کرنا ہے تو کم کر لو۔ اچھا ان کا نہیں یہ بھی نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، میں پورا ہی ادا کروں گا۔ پھر وہ پیشکش یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو بعد میں ادا کر دیں، باقی لوگوں کو پہلے ادا کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ان کا بیٹا بھی دیکھیں کتنا امانت دار اور خوددار کہ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ پہ جو قرض تھا وہ سارے کا سارا ویسے ہی ادا کرنا ہے۔ سارا تقسیم کرنے کے بعد برا صاحب کہتے ہیں کہ باقی مال ہم نے تقسیم کرو، کہتے ہیں نہیں 4 سال میں حج کے موقع پہ منادی کروں گا سارے لوگوں، کیونکہ حج کے موقع پہ ہر علاقے سے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو 4 سال انہوں نے اعلان کیا کہ میرے باپ سے اگر کسی نے قرض لینا ہے تو وہ ہم سے لے سکتا ہے۔ 4 سال جب گزر گئے کوئی بندہ اور نہیں لینے کے لیے آیا، تو پھر انہوں نے ان کی وراثت کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا ان کی وصیت کے مطابق۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ امانت داری کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہے وہ اس کا کتنا خیال کرتے تھے۔